بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ واجب الاحترام سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ اس کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کیا جائے، اور اس کا دوسرا حصہ یوں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، جب تمہیں جج بنا دیا جائے، منصف بنا دیا جائے، نگہبان بنا دیا جائے، تو پھر آپ نے اس کا فیصلہ صحیح انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، اور نہ کوئی تعلق داری چلے گی۔ جو انصاف کا ترازو جو فیصلہ کرتا ہے اس کے تحت آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ ایک بات غور سے سن لیجئے کہ صرف امانتیں جو ہیں وہ صرف مال کی شکل ہی میں نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، اللہ کا ذکر بھی امانت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے بے شمار چیزوں کو اس میں شمار کیا کہ اللہ نے انسان کو جسم دے رکھا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اس کے دیے ہوئے جسم میں وہ خیانت کر رہا ہے۔ زبان اللہ کے ذکر کے لیے دی گئی، آنکھ اللہ کی جو دنیا بنائی ہوئی ہے اس کا تجزیہ پیش کرنے کے لیے، نظریات پیش کرنے کے لیے آنکھ دی گئی، لیکن انسان آنکھ کا، کان کا، دل کا، دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں خیانت کر رہا ہے۔ رہی بات کہ لوگوں کی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کیجئے جو اس کے اہل ہیں، تو مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ آپ کے سپرد جس نے اپنی امانت کی اسی کے حوالے اس کو امانت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ امانت تو آپ کو کسی نے دی اور آپ اس سے پوچھے بغیر کسی اور کے حوالے کر دیں، یہ بددیانتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں کی امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ امانتیں ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امانتوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہیں، یعنی حکومتی عہدے، بڑے بڑے عہدے جن پہ لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، وہ تو پھر ولا تنتظر الساعہ، تو سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے اس کا انتظار کرنا وہ قریب ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تحفے مجھے دیے گئے اور یہ فلاں فلاں تحفے آپ کو دیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا اگر تو گھر میں بیٹھا رہتا جو میں تجھے عامل بنا کر اللہ کے حکم سے نہ بھیجتا تو کیا تجھے یہ تحفے ملتے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں میری بات کو غور سے سن لو،
فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے کندھوں کے اوپر اونٹ اٹھائے ہوئے آئے، یعنی بددیانتی کا اونٹ اس نے اٹھا رکھا ہے اور وہ بلبلا رہا ہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آج جو مال خیانت کرو گے کل قیامت کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس نے اپنے کندھوں کے اوپر گھوڑا اٹھا رکھا ہو، وہ ہنہنا رہا ہو، بڑی لمبی حدیث ہے، میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس نے بکری اٹھا رکھی ہو، وہ من منا رہی ہو، کسی نے کسی غلام کو اٹھا رکھا ہو، سونا اٹھا رکھا ہو، چاندی اٹھا رکھی ہو، اس طرح کی بے شمار چیزیں گناتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا، میں اسے صاف طور پر کہہ دوں گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تجھے یہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے ہاں اس دن امانتوں کا حساب دینا ہوگا، ہر کسی کو حساب دینا پڑے گا۔ جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ منافق ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور منافق کا جو مقام ہے اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے وہاں منافق کو پھینکا جائے گا۔ ذرا کان کھول کر سن لیجئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے سپرد کوئی امانت کر دی جائے تو وہ اس میں سے خیانت کرتا ہے۔ دیکھیے امانت میں خیانت کرنے والا منافق بھی ہوا، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہی جس کو نصیب نہ ہو، اور جہنم کی آگ میں بھی وہ جلے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان مکرم بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، میرے ہاں سب سے عزت والے جنتی جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں وہ عزت والے لوگ ہوں گے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اگر امانتیں ان میں خیانت اتنی ذمہ داری نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام پہ وہ دن بھی تو آیا تھا کہ جب سارے کے سارے اہل مکہ حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی برچھی تیار کر رہا ہے، کوئی تلوار کسی نے پکڑی ہوئی ہے، کسی نے تیر پکڑا ہوا ہے کہ آج رات ہم نے محمد کو قتل کر دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے کے سارے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس انہی لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے بھئی تم جانو تمہاری امانتیں جانے، لیکن حضور علیہ السلام امانت میں خیانت کی ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ آپ نے اپنے سب سے پیارے بھائی جسے آپ جگر گوشہ سمجھتے تھے کہا علی میری چارپائی پہ آج رات لیٹ جانا اور لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنا اور پھر میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی جو حضور علیہ السلام نے اس کو نبھایا۔ اسی طرح دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیا مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو تو تم نے اس فیصلے کو انصاف کے ترازو پہ پورا اس کا فیصلہ کرنا ہے۔
آپ میں سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں کے جج، ہمارے ہاتھ میں نہ تو کوئی فیصلہ آتا ہے نہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے تو پھر ہر کوئی نگہبان ہوا نا، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو کسی رعیت کا نگہبان بنا دیا، اس کا فیصلہ امانت داری سے مخلص ہو کر وہ نہ کر سکا تو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آئیے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ آقا کریم فرما رہے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آج ہمارے گھروں میں گھر گھر کی کہانی ہے، ہم اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں، جس کی وراثت کا وہ مالک ہے، اس نے وہ گھر بنایا ہوا 2 کروڑ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، جتنے کا بھی ہے۔ ہم بہنیں جو ہیں ان کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھروں میں چلی گئی، والدین فوت ہوئے، اب وارث تو بن چکا ہے، رعیت کا مالک تو ہے، تیرے حق میں آج تو بااختیار ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو پھر بہنوں سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ میری بہن کیا تو نے اس وراثت میں سے حصہ لینا ہے؟ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حصہ لوگی تو پھر ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم ہے۔ اگر تیری بہن تجھ سے پوچھے کہ بھیا کیا تو نے اس وراثت میں سے، اس گھر میں سے حصہ لینا ہے، تو تو کہے گا تو کون ہوتی ہے مجھے پوچھنے والی، کیونکہ جائیداد پہ مسلط تو ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب اللہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے سارے کے سارے قوانین بنا دیے، تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو اپنی بہن سے پوچھے کہ کیا تجھے اس وراثت میں سے حصہ چاہیے؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ ہم نے تو یوں بھی سن رکھا ہے کہ ایک جگیردار ہے، کئی مربوں کا مالک ہے، اپنی بہن کی شادی نہیں کرتا، اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا، محض اس لیے کہ ہماری وراثت میں تقسیم پڑ جائے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس لیے شادی نہیں کرتا۔ اس بیچاری کے لیے تو تیری زمین، تیرا مال و دولت ہی اس کے لیے دنیا ہی میں عذاب بنا دیا تو نے اس کے لیے۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ انصاف کے ترازو کو کس طرح تو توڑ رہا ہے، کس طرح انصاف کرے گا؟ آج ذرا سوچ تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا خون کا ایک قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شہید کا ایک خون کا قطرہ بہنے سے پہلے آج جنگ ہے، جنگ میں حضور علیہ السلام کا ایک صحابی حضور علیہ السلام کا جان نثار شہید ہوا اور شہادت کی موت اس نے پائی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک دینا شروع کر دی کہ اللہ نے اس کی شہادت کی موت کو قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑے، فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، آقا کریم نے قسم اٹھائی کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، یہ تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا صحابی اور جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ رکھا ہے، اس آنکھ میں جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے آپ فرما رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا صحابی تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی۔ آج ہم لوگوں کا لاکھوں کا مال کھا جاتے ہیں، کیا کیا تھا؟ صرف ایک چادر اس نے چرائی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً یہ روایت ہے، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ شہید کی ساری باتوں کو معاف فرما دیتے ہیں ما سوائے اس کی ہوئی خیانت کو۔ اور جب یہ شہید اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اس نے بددیانتی کی ہوگی، ہوا یہ شہید ہے، عام موت نہیں مرا، اللہ اسے کہیں گے ادی امانت کا، جو دنیا میں رہتے ہوئے تو نے بددیانتی کی تھی ذرا اس کو تو ادا کر کے میرے سامنے آؤ۔ وہ کہے گا ایا ربی کیفا، یا اللہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، دنیا کی زندگی تو دنیا میں رہ گئی، میں واپس تو جا نہیں سکتا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے جہنم کے اس گڑھے پہ لے جاؤ جس کا نام ہاویہ ہے، اسے وہاں لے جایا جائے گا۔ اس نے جو مال میں خیانت کی ہوگی اسے اس گڑھے کے اندر نظر آئے گی، اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس میں گر جائے گا، اس کو پکڑ کر اوپر کو لائے گا، پھر دوبارہ اسی میں گرتا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس کا جاری و ساری رہے گا، کئی دفعہ وہی جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ٹھکانہ بن جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ وہ صحابی جو ہے جو شہید ہوا ہے وہ شہید نہیں، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اور صرف ایک چادر اس نے چرائی تھی اس کی وجہ سے جل رہا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، وہ ڈر گئے۔ ان کے پاس 2 یا 1 تسمہ تھا، چمڑے کا تسمہ، معمولی سی، آج بھی اس کی کتنی قیمت ہوگی تسمے کی۔ وہ ڈر گئے، وہ 2 تسمے پکڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی غنیمت کا مال ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ یار یہ تو معمولی سی چیز ہے کوئی بات نہیں، فرمایا یہ جو تسمے جو ہیں یہ جہنم کے تسمے ہیں، یہ آگ کے تسمے ہیں، اگر آج تو ان کو ادا نہ کرتا یہ تیرے گلے میں آگ کی صورت میں برس سکتے تھے۔ پھر ابھی بات میری ختم نہیں ہوئی دوستو، حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور علیہ السلام جب بھی مال غنیمت تقسیم کرتے، کسی جنگ میں فتح ہوتی تو سارے کا سارا مال اٹھا کر لوگ گھوڑوں پہ، ہاتھ اور بیلوں پہ، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے آتے۔ حضور علیہ حضرت بلال سے اعلان کرواتے کہ جس کے پاس جو مال غنیمت ہے اٹھاؤ اور لے آؤ۔ 3 دفعہ حضرت بلال جو ہے اعلان کرتے، آج بھی حضرت بلال نے 3 دفعہ اعلان کیا، سارے کا سارا مال غنیمت آ گیا، ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس کی بانٹ ڈال دی۔ ایک صحابی اٹھا کچھ دیر بعد کہنے لگا، لگام تھی غالباً وہ گھوڑے کی لگام ہوگی، یا رسول اللہ یہ بھی مال غنیمت کا مال ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کیا تو نے بلال کی آواز نہیں سنی تھی؟ اس نے تو 3 دفعہ صدا لگائی تھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ سنی تو تھی لیکن مجھ سے لاپرواہی ہوئی، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے لے جاؤ، اب میں قیامت کے دن تجھ سے وصول کروں گا۔ اس نے مال میں ابھی خیانت نہیں کی تھی، ابھی اس نے مال چرایا نہیں تھا، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں قیامت کے دن تجھ سے وصول کروں گا، اب یہ میں کس کو بانٹوں، کس کو دوں، کس کو نہ دوں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دیکھیے جو بھی مال میں سے خیانت کرے گا، دنیاوی مالوں میں کرے، مال غنیمت میں کرے، اپنے بہن بھائیوں سے کرے، جس کے ساتھ بھی وہ زیادتی کرے گا، اسے قیامت کے دن اپنے کندھوں پہ اس خیانت کو اٹھا کر لے آنا ہوگا، لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ For more good videos, please like, subscribe, and share this channel. Thank you.